اکثر لوگ پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، انسان کے پاس سے ہمیشہ خوشبو آنا چاہیے، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو دو کیٹیگریز ملیں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی پسینے کی بدبو چھپانے کے لیے، اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے پرفیوم لگاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پہلے سے ہی صاف ستھرے رہتے ہیں، روز نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے، ایک بار پہنا ہوا کپڑا پھر سے نہیں پہنتے، اگر پہنتے بھی ہیں تو چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں اس میں سے کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی، اندر سے بھی صاف ستھرے ہیں، عطر بھی لگاتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، پرفیوم بھی یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ چوئنگ گم کھاتے ہیں، ماؤتھ فریشنر کھاتے ہیں، وہ پہلے سے بھی اچھے ہوتے ہیں، پہلے سے بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، برش کرتے ہیں، اپنے دانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے منہ کی اندر کی حلق کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو صاف دھوتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز یوز کرتے ہیں۔ اور بعض گندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ برش کرتے ہیں، نہ منہ دھوتے ہیں اچھی طریقے سے، بس کہیں کسی کے پاس جانا ہو، کوئی میٹنگ ہو، کسی سے ملنا ہو، یا اتنے قریب ہونا ہو کہ ان کو اپنی بیڈ اسمیل کا پتہ نہ چلے، تو وہاں پر وہ چھوٹی موٹی کچھ گولیاں ٹک ٹاک کھا لیا، کوئی چوئنگ گم لے لیا، کوئی ببل گم لے لیا، کوئی ماؤتھ واشر لے لیا۔ غرض یہ کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک بیسیکلی گندے ہوتے ہیں، اپنی گندگی چھپانا چاہتے ہیں، ایک اندر سے بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہ باہر سے بھی اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر کے، صاف ستھرے رکھ کے، خوبصورت لگنے کے لیے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں۔ اب میں اس کیٹیگری کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہوں گا جو اندر سے بھی گندے ہیں، باہر سے بھی گندے ہیں۔ آج مجھے یہ مثال سمجھ میں آئی فجر کی نماز کے بعد کہ کیا خیال ہے کہ اس مثال کو ہماری زندگی پہ لے کے دیکھیں۔ کچھ لوگ ہیں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، نماز پڑھنے سے خیر و برکت ہوگی، اور ہمارے بڑے یہ بھی سمجھاتے رہے ہیں، ہمارے لیڈرز، ہمارے مولوی حضرات، کہ دیکھو تمہاری زندگی میں برکت ہونا ہے تو نماز کی پابندی کرو، اور یہ ہونا ہے تو یہ کرو۔ بہرحال قرآن کی تلاوت، حالانکہ یہاں تلاوت کا مطلب غلط ہے، سمجھ کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، بس قرآن لگا کے رکھو اپنے آفس میں، اپنی دکان میں، اپنی کار میں، خیر و برکت ہوگی، بھلے اس میں سورہ توبہ چل رہی ہو۔ اب ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہے نہیں۔ تو کچھ ایسے ہیں جو خیر و برکت کے لیے، جن بھوت بھگانے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، بس کسی طرح دولت آ جائے، کسی طرح نحوست دور ہو جائے، کسی طرح یہ ہو جائے، تو وہی اندر سے گندے ہیں اور باہر سے دکھانا چاہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں، میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اپنا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا کے رکھتے ہیں، ٹوپی پہن لی، سرما لگا لیا، بڑی داڑھی چھوڑ لی، ہاتھ میں مالا لے لی جپنے کے لیے، اور وہ اسی ٹائپ کی ڈریسنگ کر کے ایسا لگتا ہے کہ واقعی بہت بڑے، اور یہ دھوکہ آج تک یہ لوگ بھی دے رہے ہیں اور کھانے والے کھا بھی رہے ہیں۔ آپ کوئی اچھی بات بتائیے، کوئی قرآن کی آیت سنائیے، کوئی اللہ کے رسول کی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی حکم سنائیے، وہ فوراً آپ پہ اٹیک کر کے یہ پوچھے گا کہ آپ کا حلیہ ویسا کیوں نہیں ہے، آپ نے داڑھی اب تک کیوں نہیں چھوڑی، جیسا کہ داڑھی کے بغیر قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زندگی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر بولنے والے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کرتا پیجامہ نہیں ہے۔ ایک صاحب بڑا ٹائٹ شرٹ پینٹ پہنے ہوئے آئے ریسٹورنٹ میں کل، اور داڑھی ماشاءاللہ پوری ان کی بامبی تک ہے، تو مجھے حیرت ہوئی، اور شرٹ پینٹ کا حال دیکھو کچھ اور ہے، وہ شرٹ پہ پھول اترے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا تصویریں اتری ہوئی، داڑھی دیکھے تو ایسی ہی، اور پیجامہ پینٹ دیکھے تو اتنا ٹائٹ۔ تو بھائی جب آپ اللہ کے رسول کی حیت اور آپ کی اس کا احتیاط کر رہے ہیں محبت میں، تو یہ اوپر سے نیچے تک کریے نا، پھر باہر سے اندر تک کا بھی کریے۔ تو اب آپ نماز پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لیے، تو ایسا نہیں ہے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم کو پہلے سے ہی اچھے ہونا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بچاتی ہے، تم کو محفوظ کرتی ہے بے حیائی سے اور نافرمانیوں سے، تو ہم پہلے سے ہی گندگیوں سے محفوظ ہیں۔ تو اب محفوظ رہتے ہوئے بھی ہم اللہ کے سامنے ہیں
کیونکہ اور نئی ٹریننگ حاصل کریں، وہاں سے انسپریشن لیں اور اپنے بندے ہونے کا، اپنے غلام ہونے کا اظہار کریں، اس کا سب کچھ دل سے آگے جا کے اس کے سامنے سجدہ کریں، رکوع کریں، اس کو اپنا رب مانیں، اس کا جسمانی طور پہ بھی ہم اظہار کریں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم ہر حال میں تیرے محتاج ہیں۔ لیکن ہم کو جو ہے ویسے گندگی سے باہر آ کے، چلیے پہلی مرتبہ ٹھیک ہے کہ اب تک آپ گندے ماحول میں تھے، اب یہ بیان سننے کے بعد تو کم سے کم تھوڑی سمجھ آنا چاہیے کہ یار مجھے بیسیکلی گندگی سے دور رہنا ہے۔ اگر میرے پاس پرفیوم کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس عطر نہیں ہے لگانے کے لیے، تو ایٹ لیسٹ میرے کپڑے صاف ستھرے ہوں گے، میرا جسم صاف ستھرا ہوگا تو مجھے عطر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ بھئی کسی طرح جو ہے ہماری یہ نحوست چلی جائے۔ روزے رہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ برکت ہے روزوں کی۔ یہ اس طرح کی ذہنیت پیدا کر کے، یا اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ آپ جو ہے اللہ کے فرائض ادا کر کے آپ گناہ میں پڑ رہے ہیں، اور آپ کی یہ تمام محنت اکارت ہونے والی ہے، یاد رکھیے۔ زندگی میں آپ ٹھیک ہونے والے تو ہے نہیں، کیونکہ قرآن کو اور نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ وہ انسٹرکشنز جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ آپ کو ملیں گے نہیں۔ اچھا، سمجھ کے بھی پڑھنے والے ہیں تو کمپیریزن کی صلاحیت نہیں ہے، اپنے گناہوں کو اللہ کے احکام کو کمپیئر کر کے نہیں دیکھتے، گناہ اپنی جگہ کرتے رہتے اور احکام اپنی جگہ سنتے رہتے۔ چلیے، یہاں کافی ڈسٹربنس ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی سمجھ اور اتنی عقل عطا کرے کہ، یا ہم خود، میں سمجھتا ہوں دعا کرنے سے پہلے عمل کرنا چاہیے، عمل کے بعد ہی دعا ہے، کیونکہ دعا کا مقام اس وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو محنت کرنے کی صلاحیت، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی وہ دی ہے، پہلے وہ استعمال کریں، پھر اللہ سے مدد مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔